अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी दिनों में मैं चाहता था कि कुछ बात करूं आपसे। अभी बजट गुज़रा है, उसके बाद भी सूरत हाल कुछ सामने आई है। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? दर हकीकत हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमें डॉलर भी मिल रहा है, हमने कर्ज़ों पर सूद भी कम कर दिया है, हमने महंगाई में भी कमी कर दी है। महंगाई का टारगेट वैसे हुकूमत ने इस बजट में 7.6% रखा है और वो शुरू होगी 1 जुलाई से। वो साल शुरू होगा। उस साल में उन्होंने एवरेज जो शरह है महंगाई की वो 7.6% उसका रखा है कि ये ही शरह होगी और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरा दावा ये किया गया है कि जो कर्ज़ा है उसको हम कम कर रहे हैं। अगर ये दावे सही हैं तो फिर ये क्यों हो रहा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक मीटिंग हुई है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में कल। उस मीटिंग में ख़ुद ही हुकूमत ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि हमने ये बातें की हैं। और वो बातें क्या हैं? वो बातें सुन के ये महसूस होता है कि अगर मईशत बेहतर हो रही है तो फिर ये कल जो बातें हुई हैं वो क्यों हुई हैं। ज़रा गौर से इस पे ज़रा मेहनत करके जो मैं बता रहा हूँ हिंसे उनको याद रखिएगा। दोबारा बैक करके हिंसों पर ज़रा तवज्जो रखिएगा। जो मीटिंग हुई है वो हुई है कि सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट ये देखता है कि मईशत जो है उसका वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, या मईशत जो है एक जगह पे खड़ी है। उस पे उन्होंने ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने जो बातें की वो बड़ी अहम हैं। और अगर आइंदा आप ये चाहते हैं कि आपकी नज़र मईशत पर रहे, फोकस रहे कि एक्चुअल क्या हो रहा है, तो एक्चुअल बताने के लिए इसके अलावा कोई अच्छा ज़रिया नहीं है कि सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट वज़ीर ख़ज़ाना की सदारत में होने वाली मीटिंग को ये ब्रीफिंग दे रहे हैं। और ब्रीफिंग किस पे दे रहे हैं? सरकारी बिजनेस अदारों पे। और उस पे क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि सरकारी कंपनियों का जो नुकसान इस वक्त तक है, अभी गुज़श्ता चंद माह में जो हुआ है वो 6,000 अरब रुपए का है। ये जो वबडा है, ये जो स्टील मिल है, रेलवे है, PIA है, इस तरह और भी बड़े अदारे हैं हुकूमत के पास। कोई 70 अदारे वो हैं जिनको अभी ख़त्म नहीं किया गया, कुछ को ख़त्म कर दिया गया, कुछ को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो उनका गुज़श्ता चंद महीनों में 6,000 अरब का नुकसान हो गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये एक सूरत हाल बन गई है कि अगर हुकूमत कहती महंगाई भी कम हो गई है, हुकूमत कहती है हमारे खसारे भी कम हो रहे हैं, तो और डॉलर भी आ रहे हैं, तो ये सूरत हाल क्यों है? ये इसलिए है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसमें जो माल जा रहा है वो खाया जा रहा है और सरकारी कंपनियों को कर्ज़ों के ज़रिए चलाया जा रहा है और वो कर्ज़े जो हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। अब ये जो बात है ये पहली दफ़ा अंदर की बात जो है हिंसों के साथ हुकूमत ने बताई है। इससे पहले ये इंकशाफात नहीं किए गए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि 12,000 अरब रुपए के कर्ज़े जो हैं वो डूब गए हैं, यानी कि उनको खाया जा चुका है। कब? ये गुज़श्ता कोई 15-20 महीनों में। पहले 5-6 महीनों की बात हो रही थी, अब 15-20 महीनों की बात हो रही है कि खाया जा चुका है। सारा जो मासूलाती हुजम है ना वफाक का, जो गुज़श्ता साल यानी कि जो ख़त्म होने वाला है, इसमें जो 15-16 हज़ार अरब रुपए का टैक्स जमा होगा, उसमें से ये जो रकम है
12,000 ارب روپے کی اور 6,000 وہ 18,000 ارب روپے کی، یعنی کہ ایف بی آر نے جتنا ٹیکس اکٹھا کیا وہ سارا اس میں چلا گیا۔ تو حکومت کا خرچ کس پہ چلے گا؟ کمپنیاں بھی تو ڈوب گئی ہیں نا، سرکاری کمپنیاں تو وہ بھی منافع نہیں کما رہی ہیں، جو محصولات ہیں اس میں بھی سارا یہ چلا جائے گا خسارے میں، نقصان میں۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جو محصولات آ رہے ہیں وفاق کے، اب وہ ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہیں ہی کم، اور ایک طرف محصولات جو ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف نے بھی بڑا طریقہ کار بتایا کس طرح بڑھانے ہیں، بزنس کمیونٹی بھی چیخ رہی ہے کہ ہم پہ بہت زیادہ ٹیکس ڈالا جا رہا ہے، اس کے باوجود جو محصولات اکٹھے ہو رہے ہیں وہ تو یہ جو قرضے لیے گئے ہیں سرکاری کمپنیوں کے لیے ان کے لیے پورے نہیں ہو رہے۔ تو اندر کی صورتحال تو یہ ہے، یعنی کہ اس ملک کا دماغ میدا دونوں جو ہیں اس میں کوئی گڑبڑ ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچا دی۔ اور ہر حکومت جو گزشتہ آئی ہے، ہر حکومت یہ پچھلے 15-20 سال میں آئی ہے، تو وہ یہی دعوے کرتے رہی ہے کہ ہم نے یہ ٹھیک کر دیا، یہ ٹھیک کر دیا، یہ ٹھیک کر دیا، اور ساتھ ہی جب نیا بجٹ آتا ہے تو بتاتی ہے کہ خسارہ اتنا ہے۔ اچھا، وہ پہلے خساروں کی تفصیل نہیں بتاتے تھے، اب سامنے آ گئی ہے کل کی میٹنگ میں۔ اب آگے چلیے اور یہ دیکھیے کہ جو 12,000 روپے کے قرضے ڈوبے ہیں اس کو کہاں سے پورا کیا جائے گا۔ اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو کیا مزید ٹیکس لگا کر ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ کام گزشتہ 20 سال سے ہو رہا ہے۔ سرکاری کمپنیوں کو پرائیویٹائز نہیں کیا جا رہا، ان کو بیچ کر جو پیسے حاصل بھی ہوں گے تو ان کمپنیوں کی حالت بھی یہ ہے کہ سارا کچھ ان کا بیچ ڈالیں آپ، تو دو غلط کام ہو جائیں گے۔ ایک کہ ان میں جو ایمپلائمنٹ ہے، یعنی کہ ان میں جو کام کرنے والے عملے ہیں ہزاروں میں، ایک تو ان کو نوکری ان کی فرق ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ اس پیسے سے تو یہ جو 18,000 روپے ہیں ان کو واپس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں، جو بریفنگ دی گئی ہے یہ جولائی 2004 سے لے کر دسمبر 2024 تک کی ہے، اس میں اور بھی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان اداروں کا جو مجموعی نقصان ہے جو وہ تو بیسیکلی 5,800 ارب روپے ہے، تو یہ 18,000 تک کس طرح پہنچ گیا؟ وہ اس لیے پہنچ گیا کہ وہ پیمنٹ نہیں کر سکے، جو بینکوں کے قرضے لیے گئے وہ پیمنٹ نہیں کر سکے، بینکوں کے قرضوں پہ سود بھی چڑھتا گیا اور مزید قرضے بھی لیے جاتے رہے تو 18,000 روپے تک پہنچ گئے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جو گردشی قرضہ ہے اس نے مزید بوجھ ڈال دیا، اور یہ قرضہ ہے پیٹرولیم، گیس اور پاور سیکٹر کا، جو کہ 4,900 ارب روپے کا ہو چکا ہے اور اس کی پیمنٹ مشکل ہو گئی ہے۔ اچھا، گرانٹس، قرضوں اور سبسڈی جو گزشتہ 6 ماہ میں دی گئی ہے وہ 600 ارب روپے تک جا پہنچی ہے، یعنی سپیڈ جو ہے قرضوں کی وہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اور یہ صرف گرانٹس، قرضوں اور سبسڈی میں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بینک سے لے کر جو پیسے اور اس میں ڈوب گئے ہیں، اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو صحیح کس طرح کیا جائے گا؟ کوئی پالیسی ہے؟ ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رقم ڈوبی ہے یہ پینشن کی رقم ڈسکوز اور دیگر بزنس اداروں کو عدم ادائیگی کی وجہ سے ڈوبی ہے۔ اب اگر ان کو رقوم دے دی جاتی تو اس سے کیا ہوتا کہ ادارے تو چل پڑتے نا، کچھ کمائی تو ہوتی جس کے ذریعے یہ جو قرضہ لیا گیا ہے یہ واپس کیا جا سکتا۔ حکومتی گارنٹیاں جو دی گئی ہیں 2,200 ارب روپے تک جا پہنچی ہیں۔ گارنٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ملکی ادارہ جو ہے وہ قرضہ لے اور وہ واپس نہ کر سکے تو حکومت گارنٹی دیتی ہے، اور اس گارنٹی کی کوئی
قیمت بھی ہوتی ہے، حکومت کو وہ قیمت بھی ادا کرنا پڑتی ہے، وہ ہر قرضے کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور عذاب بھی ہے کہ جو قرضے لیے گئے تھے جب وہ حکومت پے نہیں کر سکی تو اس نے رول اوور کرا لیے، یعنی کہ مؤخر کرا لیے، تو اس پہ شرح سود بھی بڑھ گئی۔ اب یہ سارا پریشر جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں غیر معمولی ہوتا چلا جا رہا تھا، اور کل پتہ چلا کہ یہ غیر معمولی نہیں، یہ خطرناک بھی ہو چکا ہے۔ اب وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ بھائی جان اب آپ کو گورننس اور شفافیت لانی پڑے گی۔ مرض بتا دیا کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ گورننس ہی نہیں ہے اور شفافیت ہی نہیں ہے، یعنی کہ نہ پرفارمنس اچھی ہے سرکاری اداروں کی اور ان پہ مانیٹرنگ کرنے والوں کی، اور نہ ہی جو شفافیت ہے وہ ہے، یعنی کہ کرپشن ہو رہی ہے، سیدھی سیدھی بات۔ شفافیت نہ ہونے کا مطلب کرپشن ہے۔ اچھا، اب جو حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ حکمت عملی ابھی نہیں ہے، اور یہ سرکاری پریس ریلیز میں کہہ دیا گیا ہے کہ حکمت عملی کا فقدان ہے۔ اچھا، اور اس کی وجہ سے جو بزنس پلان بنایا ہوا ہے حکومت نے تاکہ پاکستان کی معیشت، اس کے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بحال کرنا یا ان کو بیچ دینا، اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کو پورا کرنا، یعنی کہ فائدہ تلاش نہیں کر رہے ہم، نقصان کو پورا کرنا وہ جو ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، اس صورتحال میں فوری طور پر اصلاحی اقدامات لازم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک لائن ہے جو اس پریس ریلیز میں کہی گئی ہے، جو کل کی میٹنگ میں وزیر خزانہ نے جس کی صدارت کی۔ اس صورتحال میں تباہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ بھی سوچیں، اور شاید حکومت آئندہ اس پریس ریلیز کے جاری ہونے کے بعد اس کا جو امپیکٹ ہوگا اس امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کرے گی اور کچھ بیانات دے گی، ان پہ نظر رکھیں گے ہم۔ تھینک یو ویری مچ۔